السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت جتنی بھی اپوزیشن کی جو کمپین ہے، پولیٹیکل کمپین ہے حکومت کے خلاف، وہ ساری کی ساری اکنامک گورننس کے اوپر اور ناقص کارکردگی اور ناقص جو اقتصادی پالیسی ہیں حکومت کے، اس کے نتیجے میں بے روزگاری کی بات کی جاتی ہے، مہنگائی کی بات کی جاتی ہے، معاشی تنزلی کی بات کی جاتی ہے، صنعتوں کی بندش کی بات کی جاتی ہے، بجلی گیس اور پیٹرول کی مہنگا ہونے کی بات کی جاتی ہے، روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر مہنگا ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا غیر ملکی جو قرضہ ہے وہ بھی 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر یہ پوری کی پوری جو کمپین ہے، یہ سب کے سب وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں کسی نہ کسی طور کے اوپر اقتدار میں رہے، اور پھر جو ہے وہ اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام ایسٹس جو ہیں، اثاثے جو ہیں، وہ بیرون ممالک میں خاص طور کے اوپر UAE کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور یورپ میں بھی جو لندن یا امریکہ کے اندر جو ہے کہ اپنے اثاثے بنائے، بینک بیلنس ان کا بینک اکاؤنٹس وہاں پر ہیں اور بڑا سرمایہ منتقل کیا۔ اور اس میں آج ہم دو تین چیزوں کے اوپر جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل شبر زیدی صاحب کا پڑھا، جو اچھے اکانومسٹ ہیں اور موجودہ حکومت نے ان کو FBR کا چیئرمین بھی لگایا تھا، لیکن پھر وہ اختلافات کی بنیاد کے اوپر ریزائن دے کر چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے بعض 3-4 بڑے اہم پوائنٹ ریز کیے ہیں اور بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں، جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ناظرین سے، اپنے دیکھنے والوں سے ضرور شیئر کروں۔ اس میں 3-4 حوالوں سے انہوں نے بیسیکلی کہا کہ پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹ ہے یا سسٹم ہے یا اکانومی کا سٹرکچر ہے، یہ ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے، ایلیٹ ہی اس کو چلا رہے ہیں اور ایلیٹ کلاس کو ہی اس کے تمام ثمرات مل رہے ہیں۔ اس سے مڈل کلاس یا عوام جو ہے کہ وہ بالکل اس کا دور دور سے واسطہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ اعداد و شمار شیئر کیے ہیں اپنے اس آرٹیکل کے اندر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر اکانومی کو دیکھا جائے، اس کی GDP گروتھ ریٹ یا اس کے اکنامک انڈیکیٹر کو، وہ اتنے اچھے حوصلہ افزا نہیں ہے اور 100 ارب ڈالر سے زیادہ غیر ملکی قرضہ ہے ہمارا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے یا رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کے اوپر تو بڑی سکروٹنی ہوتی ہے، بڑی ٹائٹ سکروٹنی ہے اس کی، اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس سرمایہ کی منتقلی جو ہے ادھر سے ادھر اگر کرتا ہے لیگل طریقے سے تو اس کو بڑی گرفت ہوتی ہے۔ لیکن انڈیویجول افراد کو 2018 تک پاکستان میں یہ کھلی اجازت تھی، اور یہ ضیاء الحق کے دور سے اور اس سے پہلے سے اجازت تھی، اور پھر ہر حکومت نے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت، دوسرا دور ان دونوں کا، اور پھر اس کے بعد تیسرے دور جو ہے PS پارٹی کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، اس میں جو انفرادی حیثیت میں لوگ جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی کو، ڈالر کو یا پیسوں کو بیرون ملک منتقل کرتے تھے، اس میں کھلی اجازت تھی اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہ کوئی اس میں جو ریگولیشن تھی، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ کوئی قوانین نہیں تھے، کوئی ریگولیشن اس قسم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ کھلم کھلا یہاں سے جو ہے پیسہ جو ہے کہ وہ اکٹھا کیا گیا، اور پھر ان کو غیر ملکی کرنسی یہاں سے لی گئی اور پھر اس کو منتقل کیا گیا۔ اور اس میں جو ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دبئی جو ہے، جہاں پہ اس وقت انہوں نے ایک بڑا ایسا ماڈل دیا تھا، ٹیکسوں کے اندر چھوٹ بھی دی تھی کہ بڑی بھاری برکم انویسٹمنٹ وہاں پر آئے، تو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہاں پر، جو پراپرٹیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے وہاں پر، ان میں جو دوسرا سب سے بڑا انویسٹر ہے وہ پاکستانی طبقہ ہے۔ تو پاکستان کی وہ ایلیٹ کلاس، وہ پولیٹیشنز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یا اقتدار کی راہداریوں کے دائیں بائیں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے دبئی میں سب سے زیادہ جو ہے پراپرٹیز جو دوسرے نمبر پر خریدی ہیں وہ پاکستانی کلاس ہے۔ اور ابھی اگر آپ ڈیلی یہ دیکھیں کہ پاکستان سے دبئی کی جو پروازیں ہیں، کراچی سے بالخصوص 6 فلائٹس جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور 6 کی 6 فل کلاس ہوتی ہے، اکانومی کلاس یا بزنس کلاس، اس کی جیم پیک ہوتی ہے، اور ٹکٹ ملنا جو ہے کہ وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کا۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 2020-21 جو ہے پاکستانی تاریخ میں ایسا سال تھا جہاں جو گاڑیوں کی امپورٹ یا گاڑیوں کی خرید جو ہے کہ وہ تاریخی ریکارڈ ہے اس کا، اور 2 سے 4 سال تک گاڑیوں کی جو ہے کہ وہ بکنگ جو ہے وہ کی گئی۔ پھر
ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کہ ایک طرف ہم غریب ملک ہیں، ہم کہتے ہیں جو بڑا غریب ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی بھی اگر آپ امپورٹ بل اٹھا کے دیکھیں تو امپورٹ میں $10 ارب سے زیادہ جو ہے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کی ہیں. اب اس میں آپ اندازہ لگا لیں، یہ عام آدمی تو نہیں، غریب آدمی جو ہے مڈل کلاس ہے وہ تو نہیں امپورٹڈ چیزیں کھاتا. تو یا کہ یہ فگر جو ہیں، اعداد و شمار جو ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر اس کے اوپر انالیسس بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا گیا. پھر تمام بڑے شہروں میں آپ کسی بھی ہوٹل میں یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے جائیں یا بکنگ کروائیں تو آپ کو کئی دن پہلے جو ہے بکنگ لینا پڑتی ہے، وہاں سے بکنگ نہیں ملتی ہے آپ کو. تو پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ایلیٹ کلاس، اگر ہم حکمران طبقہ دیکھیں، اور یہ اگین ہم یہ مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کا، بے نظیر صاحبہ کا، یا زرداری صاحب کا. ابھی زرداری صاحب ملک میں نیب اجازت نہیں دے رہا، شہباز شریف صاحب ملک میں نیب اجازت نہیں دے رہا، ECL میں نام اور یہ معاملات چل رہے ہیں، مقدمات. ادروائز حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں، حکومت میں نہیں ہوتے تو دبئی، لندن میں ان کا قیام ہوتا ہے. ابھی بھی ان کے گھر، ان کی پراپرٹیز ساری جو ہے دبئی میں اور لندن میں ہے. تو یہ صرف پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں، ورنہ ان کا سارا لینا دینا جو ہے کہ وہاں پر ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز وہ بھی آپ شیئر کر لیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا جو 40% GDP ہے وہ کیش اکانومی کے اوپر ہے، وہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. یہ رف اندازہ ہے کوئی 40 سے 50% جو ہے پاکستان کی اکانومی جس کو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور وہ کیش کے اوپر کام چلتا ہے. اور یہ تقریباً معتاد اندازہ کے مطابق اگر آپ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ $310 ارب ہماری GDP کا سائز ہے، تو آپ ایک بڑے آرام سے 150 سے 160 ارب ڈالر جو سالانہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کدھر ہوا ہے، کیا ہوا، کیسے آیا، کہاں گیا. یہ پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں پتہ ہوتا. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو 20,000 ارب روپے، 20,000 ارب روپے جو ہیں، بلکہ اس کو اگر 170 ہے ابھی یہ ریٹ اس وقت چل رہا ہے، تو یہ کوئی 25 سے 30,000 ارب روپے جو ہے وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، نہ آپ کو کسی بک میں نہیں ملے گا کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور کہاں چلا گیا. تو اس سے بڑا ظلم جو ہے کہ وہ کیا ہوگا کسی ملک کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ. اور پھر اور ان میں جو انڈاکومنٹڈ ہیں اس میں تاجر برادری جو ہے پاکستان کی، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر جو کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں SECP کے اندر، یہ ساری ڈاکومنٹڈ. ان کو ایک ایک چیز اپنے گیس کے بل سے لے کر جو ہے کہ گاڑی کے پیٹرول تک ہر چیز ڈاکومنٹیشن اس کی کرنی پڑتی ہے. لیکن باقی جتنے کے سارے جو میں کہہ رہا ہوں 25 سے 30,000 ارب کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے. اور جو پاکستان کی 2 بڑی انڈسٹریز اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی حال یہ ہے کہ شوگر انڈسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پروڈکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد شوگر انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کی بھی، اور اربوں خربوں روپے یہ ایک مہینے میں بناتے ہیں. اور اسی طرح جو ٹبیکو انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ 30% جو ہے انڈاکومنٹڈ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ 2018 سے پہلے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ آپ ڈالرز کا بیگ بھریں اور جہاز میں بیٹھیں اور دبئی چلے جائیں. آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا نہیں لے کے جا رہے. 2018 کے بعد اس قسم کی ریگولیشنز کی گئیں، اور جو FATF کے اندر ہم گرے لسٹ اور یہ سارا معاملہ ہوا. اور ابھی یہ شبر زیدی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی ایک اور بات یہ دل کو لگتی ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاناما لیکس یا پنڈورا لیک یا اس قسم کی جو لیکس آ رہی ہیں، پیراڈائز لیک، یہ کوئی جرنلسٹوں کا بہت بڑا کمال اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ جو بڑی اکانومیز ہیں، بڑے ممالک ہیں جن کو یہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں. یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے غریب ممالک، کرپٹ ممالک خاص طور کے اوپر جہاں کے حکمران بیوروکریٹ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ پیسہ نکالتے ہیں اور بیرون ممالک لے جاتے ہیں. پھر جو رشین اسٹریٹس تھی یہ پیسہ وہاں سے گیا. اسی طرح مڈل ایسٹ سے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے ان کا پیسہ بہت زیادہ جو ہے وہ یورپ کو، ان کو سیو ہیونز کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ گیا تھا. اب جو ہے کہ جب سے یہ دہشت گردی کے معاملات ہوئے تھے اور ٹیررزم فائنینسنگ کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ان کو یہ خطرات لاحق ہوئے، اور اب وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی انفارمیشن لیک کرتے ہیں، شاید جس کا مقصد یہ ہے کہ اب ان قریب جو ہے، مستقبل قریب میں ممکن ہے
کہ جہاں پہ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو موو کی گئی ہے تو شاید وہ اب اس خدشے کے پیش نظر کہ لوگ اب ایف اے ٹی ایف یا ٹیررزم فائنینسنگ کے حوالے سے جتنی سختیاں ہوتی جا رہی ہیں تو لوگ اب پیسہ شاید وہاں سے نکالیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ایسٹس جو ہیں وہاں پہ منجمد کر دیے جائیں یا ضبط کر دیے جائیں. تو یہ ایک ساری سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اس ساری سچویشن کو اگر ہم انالیسس کریں تو پاکستان میں شاید اتنا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. ایک اچھی خاصی موبائل کے اوپر اور گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ اربوں ڈالر کے جو ہے کہ وہ اخراجات ہو رہے ہیں. ہماری اگر اکانومی جو ہے کہ وہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے کہ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس سارے کی اگر ڈاکومنٹیشن کر لی جائے تو پھر ہمارا ٹیکسوں کا عوام کے اوپر جو وہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے گا، ان کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا. آپ کے ٹیکس زیادہ آئیں گے، آپ کے قرضے اتریں گے، قرضوں کی شرح کم ہوگی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہر حکمران نے، کیونکہ ان کے بنیادی اثاثے سارے کے سارے، بینک اکاؤنٹ سارے کے سارے، اور ان کو ایسی پالیسی سوٹ کرتی ہیں کہ وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر لے جائے، انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. شور مچایا جاتا ہے. ابھی بھی مہنگائی، ہائی مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدتری، معاشی تنزلی، لیکن یہ سارے کے سارے ابھی جو کہہ رہے ہیں جی کہ آٹا مہنگا، چینی مہنگے، سب کی شوگر ملیں بھی ہیں، فلور ملیں بھی ساری ان کی ہیں، لیکن سستا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، چوری کرنے کے لیے کوئی، چوری سے رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پیسہ سارا اپنا باہر، پراپرٹی ساری اپنی باہر. یہاں پہ خود انویسٹمنٹ نہیں کرتے، یہاں کی معیشت کو خود تباہ کیا، مہنگائی خود کی، اور شور شرابہ کرتے ہیں کہ جناب صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. میرا خیال ہے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ جی کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ 100% ڈاکومنٹیشن ہو. اس سے پاکستان کے میرے خیال ہے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے.